علیکم، دیکھو سوچو میں سعدیہ کمال اور عبدالرزاق چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم 3 خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ایک اچھی خبر ہے احساس پروگرام کے حوالے سے۔ ملک بھر میں کل 91 ارب 21 کروڑ 30 لاکھ روپے تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ سے شیئر کروں گی اسی وقت، جو کہ ایک بہت اچھی خبر ہے۔ اور اس کے علاوہ ایوان صدر کی ایک خبر ہے کہ وہاں پر ایوان صدر کے ملازمین کو عید کے موقع پر 1 تنخواہ اضافی دی جائے گی، بونس کے طور پر دی جائے گی۔ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ حکومت نے مختلف اداروں میں تقرریوں کا جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل کر دیا ہے۔ جس طرح پہلے ٹیسٹ ہوتے تھے، اس کے علاوہ اب جو ہیں وہ تقرریاں اس اداروں کے سربراہ کر سکیں گے۔ تو اب چلتے ہیں سب سے پہلی خبر پر، جو کہ خوشخبری بھی ہے۔ احساس پروگرام صوبائی و علاقائی لحاظ سے اب تک تقسیم شدہ رقم کی جو تفصیل ہے، ملک بھر میں اس وقت کل 91 ارب 21 کروڑ 30 لاکھ روپے سے زائد رقم 74 لاکھ 79 ہزار سے زائد افراد میں تقسیم ہوئی ہے۔ پنجاب میں 38 ارب 40 کروڑ سے زائد رقم ہوئی ہے، 31 لاکھ 53 ہزار۔ اور اس کے علاوہ سندھ میں 28 ارب 9 کروڑ 87 لاکھ روپے سے زائد رقم 23 لاکھ 98 ہزار سے زائد افراد میں تقسیم ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 16 ارب 98 کروڑ روپے سے زائد رقم 13 لاکھ 72 ہزار سے زائد افراد میں ہوئی ہے۔ بلوچستان میں 4 ارب 27 کروڑ روپے سے زائد رقم 3 لاکھ 48 ہزار سے زائد افراد میں ہوئی ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں 1 ارب 57 کروڑ روپے سے زائد رقم 1 لاکھ 26 ہزار سے زائد افراد میں۔ گلگت بلتستان میں 64 کروڑ روپے سے زائد رقم 50 ہزار سے زائد افراد میں۔ اسلام آباد میں 35 کروڑ روپے سے زائد رقم 28 ہزار سے زائد افراد میں تقسیم کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ تقسیم شدہ رقم میں اگر صارفین میں کیٹیگریز دیکھیں کہ کیا ہیں، صارفین میں کیٹیگریز کے لحاظ سے اب تک تقسیم شدہ رقم کی جو تفصیل ہے وہ پہلی کیٹیگری میں احساس کفالت صارفین شامل ہیں اس میں، اور اس کیٹیگری کے تحت 54 ارب 28 کروڑ روپے سے زائد رقم ملک بھر میں 44 لاکھ سے زائد افراد میں تقسیم ہوئی ہے۔ دوسری کیٹیگری میں صارفین کی نشاندہی 8171 SMS سروس کے ذریعے کی گئی ہے۔ اس کیٹیگری کے تحت 35 ارب 30 کروڑ سے زائد رقم ملک بھر میں 29 لاکھ سے زائد افراد میں تقسیم کی جا چکی ہے۔ تیسری کیٹیگری کے تحت صارفین کے نشاندہی بذریعہ ذیلی انتظامیہ کی جا رہی ہے۔ اس کیٹیگری کے تحت 1 ارب 61 کروڑ سے زائد رقم ملک بھر میں 1 لاکھ 34 ہزار سے زائد افراد میں تقسیم کی جا چکی ہے۔ تیسری کیٹیگری میں صارفین کو ادائیگیاں 8 مئی سے شروع ہو گئی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی اچھی خبر ہے، جبکہ چشتی صاحب ہم نے جتنے لوگوں سے جا کے فیلڈ میں بات کی ہے تو سب لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں پہنچا۔ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کرونا سے جو متاثر لوگ ہیں، جو مستحقین ہیں، جن کا اس وقت حق ہے، صرف انہیں لینے دیا جائے۔ اور یہ بہت افسوس کی بات ہے، ہمارے ہاں عموماً یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ جو لوگ مستحق بھی نہیں ہیں اور جن کی یہ عادت ہے کہ وہ مانگ کے کھائیں، آپ پلیز ان لوگوں کا جو اس وقت عزت اور اپنا بھرم رکھتے ہیں ان کا احساس ضرور کیجئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے۔ تربیت جو ہوتی ہے وہ انسانوں کو سکھاتی ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے کم نہیں تولنا، آپ نے ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا۔ جبکہ ہمارے ذاتی تجربات اور مشاہدات ہیں لوگوں کے ساتھ، ہم نے جو مشاہدے کیے ہیں کہ اگر آپ اس چوک پہ ایک آدمی کو فرض کیا 5000 10,000 یا چلیں 5-10 ہزار نہیں تو 100-200 ہی آپ سمجھ لیں، آپ کہہ دیں گے دے دیں گے امداد کے طور پر، تو اگر وہی آدمی آپ کو اگلے چوک پہ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے، اس سے اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کا کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے کوئی حال نہیں ہے، میری تو کسی نے مدد ہی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، مثلاً ابھی ہم 1-2 روز پہلے پروگرام بھی کر رہے تھے تو اس میں ایک جو تھا ہمیں جواب دینے والا، وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ بس ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا اور کسی نے مدد نہیں کی، اور اگلے ہی لمحے وہ اگلی گفتگو میں کہہ رہا تھا کہ ہاں ایک بندے نے دیا ہے اور ہم اب کھا رہے ہیں۔ بھئی ایک بندے نے آپ کو دیا تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف سے ہمیں ہی آ جائے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی تک الحمدللہ پاکستان میں کوئی آدمی بھوک سے مرنا اس کا رپورٹ نہیں ہوا۔ ہاں، بھوک سے مرنا واقعی رپورٹ نہیں ہوا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں ایک طرف معاشرے کے افراد نے، لوگوں نے، ہم خود جانتے ہیں، میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں
بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کو ہم انشاءاللہ قریب اپنے پروگراموں میں انٹرویوز کے لیے بھی بلائیں گے، جنہوں نے اپنے محلے کی سطح پر رات کی تاریکی میں لوگوں کی بڑی زبردست طریقے سے مدد کی ہے۔ بہت سارے نوجوان ایسے میں نے دیکھے ہیں کالجز یونیورسٹیز کے، جنہوں نے اپنے دوستوں سے، اپنے والدین سے اور اپنے محلے داروں سے پیسے اکٹھے کر کے اور چشتی صاحب یہ بہت اچھا ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ ایک ایسی قوم ہے جس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ زیادہ ہے۔ لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اگلے موضوع پہ اگر جائیں، کیونکہ یہ ایک اچھی خبر تھی، ہم نے دے دی ہے۔ میں بات کر لوں کہ اب حکومت جو ہے، ظاہر ہے حکومت کا پیسہ جو ہوتا ہے یہ آڈیٹیبل ہوتا ہے، اس کا کہیں حساب کتاب ہوتا ہے اور اس کا پوچھا جانا ہے کسی نہ کسی وقت سے، تو اس کے لیے ظاہر ہے حکومت نے ایک میکانزم بنایا، ایک طریقہ کار بنایا۔ اب دیکھیں نا، آپ نے خود بتایا کہ احساس کفالت بھی ہے، پھر 8171 ہے، اور پھر تیسری ٹیئر یہ ہے کہ خود انتظام، یعنی جو لوگ 8171 میں بھی نہیں جانا چاہتے تھے تو خود انتظامیہ کو کہا گیا، ضلعی انتظامیہ کو کہا گیا کہ آپ خود نشاندہی کریں لوگوں کی۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ یہ تو سر پی ایم نے بھی کہا تھا کہ ہم شفافیت رکھیں گے، ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو ہے اس نے بھی اس پہ کافی کام کیا۔ میرا خیال ہے کہ بالکل ایسے سفید پوش لوگوں کو ملا ہوگا کہ جو نہ تو احساس کفالت میں یا میں رجسٹرڈ تھے اور نہ ہی انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ 8171 سر اس کا جو طریقہ کار اور میکینزم ٹھیک ہے جو پہنچا ہے، بات یہ ہے کہ یہ اچھا ہوا ہے، لیکن ہم یہ بالکل بھی قطعا نہیں کہہ سکتے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، کیونکہ جو غربت ہے پاکستان میں، جو 25% سے نیچے کہا جا رہا ہے جو لوگ ہمارے غربت کے اس میں ہیں، میں سمجھتا ہوں جتنا بھی ہوا ہے، ہاں، لیکن یہ ایک اچھا پازیٹیو، لیکن یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ مدد ہو رہی ہے، تو خدارہ وہ لوگ جو مدد لے کے بھی بیٹھے ہیں تو ان کو بھی اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے، کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ خام خام میں جو ہے اس حوالے سے حکومت پر تنقید کرنے سے پہلے جو ہے فیکشن، یہ ہمیشہ اپوزیشن کا ہوتا ہے، وہ تنقید کرتی رہتی ہے۔ جب یہ احساس پروگرام پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا تو تب بھی تنقیدیں ہوتی تھیں اور یہ ہوتی رہیں گی۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی ہم پاکستان کی ہسٹری میں ویسے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت جو ہے ایک بحران کے دوران، ایک سچویشن کے دوران اپنے فیکٹس اینڈ فگر لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہے، ورنہ یہاں تو آج تک لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جب ہمارے یہاں ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اور ہمارے اوپر پابندیاں لگی تھیں تو اس وقت کے جناب جو ہمارے وزیر اعظم تھے، جو اب لندن میں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، علاج کرانے گئے تھے، تو ابھی انہوں نے قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم کے نام پر پیسے لیے تھے لوگوں سے، اور اس کے اندر تو عورتوں نے بیچاریوں نے اپنا زیور تک پیش کیا تھا، وہ وقت ایسا تھا، لیکن آج تک اس کے اعداد و شمار جاری نہیں ہو سکے۔ یہ بہت اچھا سائن ہے کہ وہ یہ چونکہ ناظرین جو اعداد و شمار ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ ہمیں پی ایم ہاؤس سے ہی یہ اعداد و شمار ملے ہیں اور یہ اتھینٹک ہیں، اور یہ اصل بات یہی ہے صاحب نے یہ جاری کی ہے جی، اور یہ اچھی بات ہے کہ اس طرح سے رقم تقسیم ہو رہی ہے، اور یہ ایک سہارا ہے لوگوں کے لیے، امید کی کرن ہے کہ وہ مفلسی اور غربت سے قطعاً تنگ نہیں ہوں گے یا اس سے نہیں مریں گے۔ اب یہاں پہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت کام کر رہی ہے، لیکن حکومت نے ایوان صدر میں، یعنی جو ملازم تھے ان کے صدر ہاؤس میں، ان کی تو تنخواہ جو ہیں اس کو ایک اضافی دینے کا، یعنی جس طرح سے پہلے ایک رواج ہوتا تھا، بونس ملتا تھا عید کے موقع پر، کیا کہتی ہیں کہ ملازمین کو تنخواہ نہ دیں؟ نہیں، میں تو بھائی جب ملازمین کو دیں تو پورے پاکستان میں باقی ملازمین کہاں جائیں؟ امتیاز ہے نا، رویہ آ رہا ہے نا کہیں پہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بونس کے طور پر نہیں دے رہے، بلکہ جو اس کی وجوہات میں نے پڑھی ہیں وہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو کرونا کی صورتحال ہے، دوسرا رمضان کے اندر مہنگائی بھی بڑی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا ایوان صدر کے، تو مہنگائی تو پوری عوام کے لیے بڑی ہے، سب لوگوں کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ایوان صدر کی جو کالونی میں رہنے والے ملازمین ہیں وہ بیچارے، کیونکہ ان کی تنخواہیں جی ایسے اور وہ جو ہے ان میں سے بہت سارے لوگ شام کو مزدوری کرتے تھے یا کہیں پارٹ ٹائم کام کرتے تھے، تو اب اس دفعہ وہ کر نہیں سکے، تو اس لیے اچھا اب یہ صورتحال اگر مان لی جائے، ٹھیک ہے کرتے ہیں ہمارے ملازمین، اور یہ ہم صدر صاحب کو بتانا چاہتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ پورے ملک میں جو ملازمین جو حق حلال پہ یقین رکھتے ہیں، رشوت خوری نہیں کرتے، ان ملازمین کا یہی طریقہ کار ہے، وہ کرتے ہیں بیچارے کام پارٹ ٹائم۔ اب اگر آپ نے ملازمین کا خیال رکھنا ہے تو پھر آپ پورے پاکستان کے ملازمین کا خیال رکھیں، پھر آپ پینشنرز کا خیال رکھیں،
یعنی اس پورے بحران میں ویسے ہم بہت زیادہ بوجھ لاد رہے ہیں یہ سفارشات اور اس پورے بحران میں دیکھیں ابھی بھی اس پورے بحران میں ہم نے کہیں بھی یہ نہیں سنا کہ کہیں سے پینشنرز کے لیے آواز اٹھی ہو. میں سمجھتا ہوں سب سے قابل رحم جو طبقہ ہے وہ ہمارے بزرگ پینشنرز ہیں. بالکل. اور ہم اگر فلاحی ملکوں میں دیکھیں تو ان کے جو سینئر سٹیزن ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے آرام سے اور تمام سہولتیں اور بنیادی ضروریات دے کے رکھا جاتا ہے. اب ہم آتی ہیں تیسری خبر کی طرف جو میں اس پہ اس لیے تھوڑا سا بولنا چاہ رہی ہوں کیونکہ جب میری تقرری ہوئی تو میں نے تو ہمیشہ تقرری بھی اور اگر پڑھی بھی ہوں تو ہم نے باقاعدہ ٹیسٹ دیتے رہے ہیں اور اس ٹیسٹ کے ذریعے پورا سسٹم آگے چلتا رہا ہے. ریٹن ٹیسٹ بھی اور آپ نے پورے انٹرویوز بھی کنڈکٹ کیے. اور اس سے پہلے یہ ہوتا تھا رواج کہ کہیں پہ جو آپ کے مخصوص کوٹے ہوتے تھے MNA کا MP کا اس میں ہو جاتے تھے. لیکن اب جو مختلف اداروں کے سربراہان رکھیں گے تو وہ تو اپنی PR پہ رکھیں گے, مختلف سیکٹریز مختلف مشیر اپنے لوگ لے آئیں گے اور پھر وہی چیز ہوگی. ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو سفارش پہ وہی عملہ آ جاتا ہے جن کو ابھی تک ہم بہت سارے اداروں میں بھگت رہے ہیں. دیکھیں پہلے بھی ہمارے ملک میں یہی تھا کہ براہ راست محکموں کے افسران بھرتیاں کی کرتے تھے. یہ جو سسٹم شروع ہوا نا ٹیسٹ والا, اگرچہ یہ بھی اتنا شفاف نہیں تھا. اس کے اوپر پھر کسی وقت بات کریں گے کہ سر کسی کی سفارش ہو جائے تو ہو جائے, بات سنیں ورنہ جس کی نہیں ہوتی تھی اس کو تو وہ پورا میرٹ پہ ہی دیکھتے تھے. کیا چور دروازے رکھے جاتے تھے یہ بعد میں بتائیں گے کسی پروگرام میں. لیکن بہرحال کسی حد تک لوگوں کو تسلی ہوتی تھی. اب اصل میں ہوا یوں ہے کہ ابھی وزیر اعظم عمران خان نے جو تھا نا اور کابینہ نے کچھ عرصہ پہلے فیصلہ میرٹ کا انہوں نے جو ٹیسٹنگ یہ ایجنسیز تھی نا ان کے طریقہ کار پہ اور جس طریقے سے یہ لوٹ مار کر رہی تھی اس کے حوالے سے بھی تو لوگوں کو شکایات تھی نا کہ یہ ایک ٹیسٹ کے جو ہیں لوگوں سے 2,000-2,500 ہزار روپیہ لے رہے تھے. تو اس کے اوپر وہ ایکشن بھی وزیر اعظم نے جو لیا تھا عوامی شکایات پر ہی لیا تھا اور کابینہ نے, اور ابھی وہ زیر غور ہے. وہ یعنی کہ ایک اور اچھا کوئی میکنزم بنانا چاہتے تھے. لیکن اب جو خبریں آئی ہیں میڈیا میں وہ یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو ہے حال ہی میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے تو اختیارات افسروں کے بحال کر دیے ہیں. اب اس میں جو آپ خدشات بیان کر رہی تھی وہ ہے تو ہم حکومت سے بھی کہیں گے, وزیر اعظم پاکستان سے کہیں گے کہ وہ اس چیز کے اوپر اور کابینہ سے کہیں گے کہ ان کے زیر غور جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں انہیں ترجیح بنیادوں پر نپٹانا چاہیے. اور اگر وہ کوئی بہتر میکنزم لانا چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اس چیز کا ارادہ ظاہر کیا تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ٹیسٹنگ سروسز کے ذریعے بھرتیاں نہیں ہوں گی تو جب تک, اور بلکہ بھرتیاں ہی نہیں ہوں گی جب تک ہم اگلا وضع نہیں کر سکتے. تو اب اگر اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے اس دوران جو ہے اس کرونا کے بحران کی سچویشن چل رہی ہے اس دوران اگر بیوروکریسی نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور وہ جو پالیسی کابینہ کے زیر غور ہے کابینہ اس کے اوپر فوری فیصلہ کرے اور بہتر سے بہتر پالیسی لائی جائے. کیونکہ یہ درست نہیں ہے کہ جناب افسروں کے اوپر چھوڑ دیا جائے اور پھر افسروں کے رشتہ دار بھرتی ہوں یا MNAs MPs کے پسندیدہ بھرتی ہوں. اور ظاہر ہے پھر رشوت بھی چلتی ہے, سفارش بھی ہے تو رشوت پیسہ دے کے آپ ان کو بھاری بھرکم پیسہ لیں گے, نوکریاں دیں گے. پھر آپ میں اور جو پچھلی اپوزیشن کی جو جماعتیں پہلے کرتی رہی ہیں اور اس وقت جو اداروں میں بھر گئی ہیں جو لوگ, تو اب وہ لوگ تو پہلے ہی لوگ ان کو بڑی مشکل سے برداشت کر رہے ہیں. تو اب وہ سب چیزیں اب کیا ہم پھر آگے اپنی نسل کے لیے بھی وہی چھوڑنے جا رہے ہیں جبکہ ہم نے تبدیلی کی بات کی ہے. تو اس میں ضروری ٹرانسپیرنسی کو اور میرٹ کو مد نظر رکھا جائے اور اسی میرٹ کے مطابق ہی بھرتیاں کی جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.